آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا پھر کیوں نہ کانا تھے من القرونی قوموں میں سے یا زمانوں میں سے من قبلکم تم سے پہلے اولو بقیتن سمجھ والے ینہونا جو روکتے عن الفسادی فساد سے فی الارض زمین میں الا مگر قلیلاً تھوڑے ممن ان میں سے جن کو انجینا نجات دی ہم نے منہم ان میں سے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو برے لوگوں کو برائی اور فساد سے روکتے. پھر فرمایا ایسے لوگ ہوتے تو صحیح لیکن بہت تھوڑے جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا. یہاں اولو بقیہ سے مراد اہل خیر ہیں، صاحب فہم لوگ، عقل اور رائے کے اعتبار سے مضبوط لوگ. انسانوں کی اصلاح کے لیے لوگ اولو بقیہ میں سے ہی ہوں گے. وہ سمجھدار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس سے ان کے خود کے عمل کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے. وہ اس اعتبار سے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کی پیروی کرنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی. کسی بھی قوم کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب اصلاح کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کہی وہ کیا کہی کہ پہلے کی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو برے لوگوں کو برائی اور فساد سے روکتے. پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ ہوتے تو ہیں مگر تھوڑے ہوتے ہیں. تو کسی بھی قوم کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب اصلاح کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. ایکچولی فساد اور برائی سے روکنا مشکل کام ہے، اس لیے اس کام کو کرنے والے لوگ ہر دور میں کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، بہت ٹائم چاہیے اس کام کے لیے، اور سوچی سمجھی تدبیر چاہیے، بہت ہی زبردست پلاننگ چاہیے. پھر یہ کہ اکیلے ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے بھی لوگ یہ کام نہیں کرتے. پھر اس کام کے لیے بہت ہی صبر چاہیے، لیکن لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، اس لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے. پھر یہ کہ مخالفتوں کا ڈر ہوتا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے، کام کرنا نہیں آتا، یعنی کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، حکمت کی کمی ہوتی ہے. پھر یہ کہ لوگ جلد بازی بھی کرتے ہیں. مثلا آج کسی کو سمجھایا، بس اب وہ سدھر جانا چاہیے، وہ بات فوراً مان لے، فوری طور پر رزلٹ آ جائے. یہی تمام ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر دور میں اصلاح کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہ ہوئے ایسے نیک لوگ جو برے لوگوں کو برائی اور فساد سے روکتے. ہوئے تو صحیح مگر تھوڑے، بہت تھوڑے لوگ، اور یہی تھوڑے لوگ ہی عذاب سے بچا لیے گئے. واتبع اور پیروی کی الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ما اترفوا ان کی جو دولت دیے گئے، فیہ اس میں، وکانوا اور تھے وہ مجرمین مجرم، اکثریت مجرموں کی تھی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایلیٹ کو ہی فالو کرتے ہیں، عقل استعمال کیے بغیر خوشحال طبقے کی ہی پیروی کی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ایلیٹس یعنی خوشحال طبقے کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی دولت مند لوگ دوسروں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی شہوات کی محبت ہے. ہم سب اپنے آس پاس دیکھیں کہ عام زندگی کے معاملات میں لوگ کن کو فالو کر رہے ہیں. آپ دیکھیے شادی بیاہ میں، گھر کی سجاوٹ میں لوگ کن کو فالو کرتے ہیں؟ ایلیٹس کو ہی فالو کرتے ہیں نا، خوشحال طبقے کو ہی فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب رائے اور عقل والے لوگ ہیں، لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، بلکہ فالو کن کو کرتے ہیں؟ ما اترفوا فیہ، ان کی جو دولت دیے گئے ہیں اس میں، وکانوا اور تھے وہ مجرمین مجرم، اکثریت مجرموں کی تھی جو عقل استعمال کیے بغیر خوشحال طبقے کی پیروی کرتی تھی. آپ دیکھیں
تو ایلیٹ طبقے میں زیادہ سرکش لوگ ہوتے ہیں، اور جب عوام ایسے سرکش لوگوں کی پیروی کرتی ہے تو وہ پھر دین کی طرف نہیں آتی۔ قرآن و سنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی پھر ایسے لوگوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب رائے اور عقل جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور دوسرے مترفین۔ جو صاحب رائے اور عقل ہیں وہ اندھی تقلید نہیں کرتے، اور جو مترفین ہیں ان کی اندھی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی پیروی کرنے والے ظالم لوگ ہیں، میجورٹی مجرم لوگ ہیں۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مجرم لا علم تھے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ مجرم سہل پسندی کے عادی تھے، یعنی آسانیاں چاہتے تھے ہر اعتبار سے۔ جہاں ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے، جہاں ہمیں آسانی مل رہی ہے، ہم انہی کو ہی فالو کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بِظُلْمٍ، ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ اہل خیر کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ یہ اہل خیر تعداد میں کم بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہلت بھی دے رکھی ہے، جب کبھی وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اہل شر برباد کر دیے جاتے ہیں، ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے، اور اہل خیر کو بچا لیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربک، آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ، البتہ بنا دیتا لوگوں کو، امتاً واحدہ، ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، باہم اختلاف کرنے والے ہی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے آزادی دی ہے، ہر شخص اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق عمل کرے، اس بات کے لیے وہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے لوگوں کو ان کے ارادے اور آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی اختیار کی وجہ سے انسان کا امتحان ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے وہ اختلاف میں پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے ہی، یا آپس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے، الا، مگر، مر رحمہ، جس پر رحم کرے ربو کا، آپ کا رب۔ آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف رحمت نہیں ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف سے وہی بچے گا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی جو ان کو دے دی ہے، اب یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، عقائد اور دین کے اختلاف کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی دے رکھی ہے، ہر شخص مختلف ہے، سوچ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو الحمدللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، پیغمبر بھیج کر، کتاب بھیج کر، کائنات میں ہر سو نشانیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ نے تو رہنمائی کر دی ہے، لیکن انسان اپنی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اختلاف کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی، کلمۃ ربک، بات آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب، یعنی یہ سارے کے سارے جہنم رسید ہوں گے جو بھی نافرمان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ نافرمان جنوں اور انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھر دے گا۔ یہاں پر جو یہ لفظ ہے لَأَمْلَأَنَّ، اس میں جو ابتدائی لام ہے وہ نتیجے کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نتیجہ بتا رہے ہیں
کہ جو بھی نافرمان ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فیصلے علم اور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، تو جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اس کا مستحق ہوگا، وہ اس کے لائق ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، یعنی میں نے جو ان کو عمل کی آزادی دی اس وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ عقائد اور دین کے اختلاف کے نتیجے میں ان کی ایک جماعت جنت میں جائے اور ایک جہنم میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک چیز کو یعنی ضرورت کی، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء الرسل خبروں میں سے رسولوں کی، ما نثبت به فؤادک جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، وجاءک اور آ گیا آپ کے پاس، فی ہذہ اس میں، الحق حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکری اور یاد دہانی، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہم نے پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ہمت بڑھے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ کفار جو آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں ایسا پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ رسولوں کی خبروں کا، ما نثبت به فؤادک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن مشکلات سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام دو چار ہیں، ایسے ہی حالات سے پچھلے تمام انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے بھی دو چار ہوئے تھے۔ بالآخر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخالفت کرنے والا تھا اس کو ہرا دیا، اس پر عذاب بھیج دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور مومنین کو بچا لیا، ان کو کامیاب کیا۔ اسی لیے آپ صبر کریں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ دوسرا فائدہ انبیاء کے تذکرے کو بار بار کرنے کا، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں تک، یعنی آپ کے فالوورز تک پچھلے انبیاء کے صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ اور تیسرا فائدہ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے انبیاء کے تذکرے کو بار بار کرنے کا، کہ ایسے واقعات جب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو اس میں لیسنز ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو برے انجام تک پہنچایا اور فرما برداروں کا کیا ہوا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا فائدہ ہے نصیحت کا؟ نصیحت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، نصیحت ملنے سے صبر آتا ہے، انسان عبرت حاصل کرتا ہے، عمل کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جیسے ہی ہم نصیحت لیتے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی امید نصیب ہوتی ہے، زبان پر شکر آتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، پھر اسی طرح سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو نصیحت کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ مومنین نصیحت کو لینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے، کوئی واقعہ آتا ہے، تو وہ اس میں اپنے لیے لیسنز لیتے ہیں، کسی پر آئی ہوئی مشکل سے عبرت حاصل کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں۔
کوئی ایسا واقعہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہم بھی اسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کی امید ملتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں پر سے مصیبت کو ہٹایا، اللہ ہم پر سے بھی ہٹائے گا. پھر اللہ ہمیں کام کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو بے شمار فائدے ہیں نصیحت کے. آپ بھی بہت سارے فائدوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، یعنی ہم نے یہ نصیحت حاصل نہیں کی تھی، ہمارا کیا حال تھا. اور جب الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں بھی یہ سارے فائدے نصیب ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق کو لے آتا ہے. پھر ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لیے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. تو ان واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے حق بیان ہوا جن کو یہ پہلے نہیں جانتے تھے. اور پھر انہی واقعات میں مومنین کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، ریمائنڈرز ہیں. وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا اور تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اب یہاں ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جگہ رہ کر عمل کر رہا ہوں، تم بھی اپنے تئیں عمل کرو. آپ پورے عزم اور استقلال کے ساتھ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو فالو کرتے جائیے. اور جو بھی سرکش ہے، جو بھی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اسے صاف صاف کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے جاؤ، ہم اپنے ہی طریقے پر عمل پیرا رہیں گے، ہم تو وحی کو ہی فالو کریں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی انجام ملے گا. تو تم بھی انتظار کرو اور بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف یرجع الامر لوٹائے جاتے ہیں معاملات، کلہ سارے کے سارے. فَاعْبُدْهُ پس عبادت کیجیے اس کی، وَتَوَکَّل اور توکل کیجیے، علیہ اس پر. وَمَا رَبُّكَ اور نہیں آپ کا رب، بِغَافِلٍ غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اس آیت میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے پاس تو آسمان اور زمین کے جو بھی غیبی امور ہیں وہ موجود ہیں. آسمان اور زمین میں کیا ہے، کس وقت کیا ہوگا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ سارے معاملات اسی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اپنے رب پر بھروسہ کیجیے. کیونکہ عبادت کرنے سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے. اگر کسی نے بھی خلوص پر مبنی عبادت کی ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی عاجزی آئے گی اور وہ روحانی طور پر مضبوط ہوگا. اور پھر عبادت کے بعد آپ دیکھیے کیا آ رہا ہے، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ اور اس پر توکل کیجیے. کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے بعد ہی توکل آتا ہے، یعنی پھر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہ بات، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے
کہ تکذیب کرنے والے کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ان کے انجام سے، ان کی ذلت اور رسوائی سے، ان کی ناکامی سے، ان کی سزا اور عذاب سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر ایک اور معنی یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، صحابہ کرام کے اعمال اور مومنین کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، یعنی ان کو جو فتح اور نصرت ملے گی اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کو جو جنت ملے گی، جو ان کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اس سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اور مرکزی مضمون اس سورت کا توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ پھر اس سورت میں بہت زیادہ صبر و استقامت کی بات ہوئی، توبہ استغفار کی بات ہوئی، پرانی قوموں کے قصے بیان ہوئے تاکہ ہم ان قصوں سے عبرت حاصل کریں۔ دو گروپس بتائے گئے، بدبخت اور خوشبخت، یعنی برے لوگ اور اچھے لوگ، بدکار لوگ اور نیک لوگ، یہی دو گروپس ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں انجام بھی صرف دو ہی ہیں، واضح طور پر بتا دیا گیا، یا تو جنت میں جائیں گے یا پھر جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ
بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہے تھے مکہ میں. آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بارہا مضبوط کیا، آپ تک حق بات کو پہنچایا، اور اس وجہ سے جو بھی ایمان لایا اس کو نصیحت کا فائدہ مل گیا، اس کو ریمائنڈر مل گیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس سورہ میں ایک بہت اہم بات یہ بتائی گئی کہ اختلاف کی وجہ انسانوں کو ملنے والی آزادی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ اختیار لے لیا جائے گا. یہ اختیار کا ملنا اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے، کون اپنی مرضی کو اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں چھوڑ دیتا ہے، کون اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. ایکچولی اس میں انسان کی جو نفسانی خواہش ہے نا، اس پر بڑی ضرب پڑتی ہے. مشکل کام ہے، لیکن فائدہ اسی میں ہی ہے کہ ہم سب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں. پھر یہ کہ جتنی بھی قوموں کے قصے بیان ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں کو تکلیف سے گزارا گیا، ان پر عذاب آیا. تو اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے تو پھر کیا ہم پر نہیں آ سکتا؟ ہم کیا کوئی بہت اسپیشل قوم ہے؟ ہم خود کو انفرادی طور پر بھی چیک کریں اور اجتماعی طور پر بھی چیک کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں انفرادی طور پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انفرادی طور پر ہمیں تکلیف میں مبتلا کرے گا. تو گناہ انسان کو کمزور کرتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور گناہ سے ہم عذاب کو دعوت دیتے ہیں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنے لیے مشکلات کو بلا رہے ہوتے ہیں، ہم مشکلات کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور ہم اس دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور ہماری آخرت بھی خوشیوں سے بھری ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھرپور فرمانبرداری کرنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.